بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل بہت سے دوست احباب ملنے جلنے والے حضرات بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت جو وائرس عام ہو رہا ہے اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس سلسلے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور اس سے حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سے احباب فکر مند ہیں، اس لیے میں اپنے تمام جاننے والے اور تمام ایمان والے بھائی اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی بلائیں وبائیں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں اور کھوج لگائیں، تحقیق کریں، غور کریں کہ ایسی بلائیں اور مصیبتیں کیوں عام ہوتی ہیں یا کیوں عام ہو رہی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور اس کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا، اور بہت ساری چیزیں آپ نے تعلیم فرمائی، ہدایتیں فرمائی۔ انہی میں سے ایک ہدایت اور آپ کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بے حیائی، بے شرمی، زناکاری، بدکاری، فحاشی عام ہو جائے، کھلم کھلا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو طاعون میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور ایسی بیماریوں میں مبتلا فرماتے ہیں جن بیماریوں کا نام آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنا ہوگا، پچھلے لوگوں میں کبھی وہ بیماری نہیں پائی گئی ہوگی۔ ایسی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک وجہ ہماری بدعملی ہے، بے حیائی اور بے شرمی ہے، جس کی وجہ سے یہ وبا، یہ بلا پھیل رہی ہے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اصل جو سبب اور وجہ ہے، اس سے معاشرے کو، سماج کو، ملت کو، قوم کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی بلائیں ہوں، مصیبتیں ہوں یا بیماریاں ہوں، صحت ہو، نعمت ہے یا زحمت ہے، جو بھی دنیا میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہ ایک پتا ہل سکتا ہے، نہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ گر سکتا ہے، نہ اڑ سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، اپنے ایمان و یقین کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اولاد، ہماری بیوی بچے، اہل و عیال، سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کی طاقت کو مضبوط بنائیں، یقین کی قوت حاصل کریں، یقین کی طاقت کو مضبوط بنائیں، اور یہ عقیدہ جمائیں، یقین جمائیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کے لیے اللہ کا حکم نہ ہو، کسی کے لیے اللہ کا حکم نہ ہو، اور بیماری اس کی تقدیر اور اس کے مقدر میں نہیں ہے، اس کی تقدیر میں بیماری نہیں ہے، وہ چاہے کتنے ہی نامساعد اور نامناسب جگہوں پر چلے جائے اور کتنے ہی بیماروں میں اس کا گزر ہو، وہ بیمار نہیں ہو سکتا اور وہ متاثر نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم ہے تو آدمی کتنی ہی پاکیزہ جگہ رہے، کتنی ہی صاف ستھری جگہ رہے اور کتنے ہی محفوظ مقام میں رہے، اگر بیماری مقدر میں ہے تو بیماری آ کر رہے گی، موت مقدر میں ہے تو موت آ کر رہے گی۔ اس لیے ہمیں
اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، اور یہی یقین اور یہی ایمان ہماری سب سے بڑی ڈھارس ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت ہے۔ یہ قوت اور طاقت جس کو حاصل ہوگی اور جس کو یہ طاقت قوت جس کے مضبوط ہوگی، وہ انشاءاللہ پریشانیوں میں بھی پرامن رہے گا، بے خوف رہے گا اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کو معلوم کریں، وہ ہے بے حیائی و بے شرمی، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، سماج کو اس سے پاک و صاف کریں۔ دوسرے، اپنے ایمان و یقین کی طاقت کو مضبوط اور مستحکم کریں۔ تیسرے، جو تدبیر بچ بچاؤ کی، حفاظت کی ماہرین بتا رہے ہیں، حکومت سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے، اس کو جہاں تک ہو سکے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ احتیاط بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احتیاط کرنا بھی سکھایا ہے، تو اس لیے احتیاط برتیں۔ ماہرین جو کہہ رہے ہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنائیں۔ اور تدبیر کے درجے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاک و صاف رہیں۔ تو پاک و صاف رہنا تو ہمارا ایمان ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، آپ نے فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، کہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اسلام میں محبوب اور محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی چاہتے ہیں، تو ہماری شریعت ہے، ہمارا ایمان ہے اور عین سنت ہے، لہذا صفائی ستھرائی کے ساتھ رہیں۔ اور ہاتھ دھونے کی بات بھی کہی جا رہی ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، تو میں اپنے جاننے والے اور اپنے دوست احباب سے عرض کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے حوالے سے ساری دنیا کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہاتھ دھونا دن میں کئی بار، یہ بھی ہماری شریعت ہے، یہ بھی عین اسلام ہے، اور یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک ہمیں 8 سے 10 مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان بہت مسلمان دن بھر میں 8-10 مرتبہ وضو کے ذریعے اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم ہے، وضو میں ہاتھ دھونے کا حکم ہے، اور اسی طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے، مسواک کرنے کا حکم ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہیں، اور خارجی مصائب سے، بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی تدبیر کے درجے میں یہ چیزیں ضروری ہیں۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارے لیے اسلامی تعلیمات ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا اس کو بھی اپنایا جائے، ہمیشہ اپنایا جائے، اور ان دنوں میں خاص طور پر اپنایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کریں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی فکر کریں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحت بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، شفا بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جب اللہ کے حکم سے آتی ہے تو اللہ کو راضی اور خوش کریں تاکہ یہ بیماریاں دور ہو جائیں اور ہم جو ہے محفوظ رہیں، لہذا اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی فکر کریں۔ 2-3 دعائیں ہیں جو اس موقع پر ہمارے بڑے بھی بتلا رہے ہیں، احادیث میں موجود ہیں۔ ایک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دوسرے ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تیسرے ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چوتھی دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں، بچے بڑے سب مل کر کے ان دعاؤں کو اہتمام سے پڑھیں، تو ان دعاؤں کی برکت سے ہم بھی ان بلاؤں و مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، سارا سماج، سارا معاشرہ، سارا ملک اور سارے عالم کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، بلا سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ جو ہے ہمارے تدبیر کے درجے میں ہے۔ دعا بھی ایک بہت بڑی تدبیر ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی طاقت اور قوت ہے، لہذا دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے بعض احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانا یا جمعے کا اہتمام کرنا اور مسجد میں جا کر جمعہ ادا کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں حکم واضح اور ظاہر ہے کہ جماعت اور جمعہ اور نماز اور مسجد یہ ہماری روحانی چیزیں ہیں، ایمانی چیزیں ہیں، ہماری روح اس سے وابستہ ہے۔
ہمارا عقیدہ اس سے وابستہ ہے، اور ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس سے وابستہ ہے، خیر اس سے وابستہ ہے، دنیا کی ہر بھلائی اسی سے وابستہ ہے۔ اس لیے ہم جمعہ اور جماعت اور نمازوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس کا اہتمام کریں گے، اور پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ اہتمام کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ایسے موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور قرآن میں بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ایسے مصائب اور مسائل اور آفات اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اور صبر اور ثابت قدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ تو یہ تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ البتہ ایک ساتھ جانے کے بجائے اکیلے اکیلے جائیں گے، ایک ساتھ نکلنے کے بجائے آہستہ انفرادی طور پر ایک ایک کر کے آدمی مسجد سے نکلے، اور مسجد میں نماز میں بھی زیادہ وقت اس نماز میں اجتماعی نماز میں نہ لگے، مختصر سی نماز ہو، اور پھر ہم جو ہے اپنے گھروں میں زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، سنتیں بھی اپنے گھروں میں ادا کریں، وضو بھی اپنے گھر سے جو کر کے نکلیں، اور جو ہے فرض نماز کے حد تک مسجد میں آئیں اور مسجد کی نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور جمعے میں بھی جس کو جہاں موقع ہو اور جو مسجد قریب ہو اس میں جو ہے آدمی شریک ہو اور جمعے کی نماز ادا کرے۔ ہاں البتہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ باہر نکلے گا تو متاثر ہو جائے گا، یا یہ کہ ضعیف ہے، یا یہ کہ پہلے سے نزلہ زکام بخار وغیرہ کسی عارضے میں مبتلا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آج بھی اور پہلے بھی ان کو یہی ہدایت ہے کہ ایسے لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اور اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں آنے کے بجائے گھر ہی میں ان کے لیے نماز کا موقع ہے، نماز پڑھنا چاہیے انہیں گھروں میں۔ تو یہ ہدایات جو ہے نماز سے متعلق ذہن میں ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ جمعہ جماعت تو ہم نہیں چھوڑیں گے، البتہ اس کا وقفہ اور اس کا وقت کم کریں گے، اور جانے آنے میں احتیاط رکھیں گے۔ یہ زیادہ دیر تک کسی ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا اختلاط، لوگوں کا جمع ہونا، بھیڑ بھاڑ ہونا، اور جو ہے اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا، اس سے اس بیماری کے پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ تو اس کو بھی ہم تدبیر کے درجے میں اپناتے ہیں، اور ان ہدایتوں پر بھی عمل کریں گے، لیکن جمعہ و جماعت اپنی جگہ بدستور باقی رہے گا۔ زیادہ جمع ہونے کے بجائے مختصر لوگ جمع ہوں اور نماز پڑھیں، اللہ کو راضی اور خوش کریں، یہی موقع ہے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق اور سعادت پر رحمت فرمائے۔